بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادرک کا زیادہ استعمال سینے میں جلن کی باعث ہوتی ہے۔ تربوز جسم کی ہڈیوں کو کمزور کرنے والی بیماری کے خلاف مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اپنے غذاؤں میں صبح شام انجیر کا استعمال کیا کریں۔ نہار ابلے ہوئے چنے کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے، بھولنے کی بیماری نہیں ہوگی۔ جن بچوں کی نظر کمزور ہو جائے ان کو سونف والی دودھ پلایا کرے۔ کثرت سے نیکی کرنے سے شرافت بڑھتی ہے اور لوگ ہمیشہ آپ کی شکر گزار کرتے ہیں۔ 60 سال میں 19 جیسے جوان نظر آنا چاہتے ہیں تو منہ دھوتے وقت کیرے کا رس چہرے پر لگا لیا کرو۔ پیاز کو کاٹ کر بدن پر ملنے سے بدن کی جلد تازہ ہو جاتی ہے۔ جس عورت کی ماتھے پر تل ہو ایسی عورت برکت والی ہوتی ہے۔ جس عورت کی اونٹوں پر تل ہو وہ کشش والی ہوتی ہے۔ جن کے سر میں درد رہتا ہے یا سر باری رہتا ہے تو وہ پالے کا استعمال ہرگز نہ کیا کریں۔ امرود کے بیج کھانے سے ہاضمہ خراب ہوتا ہے۔ شہد میں انار کا رس شامل کر کے کھانے سے بدن کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ چھوٹی مچھی کا شہد ڈال کر پینے سے چہرے کی شادابی 60 سال تک برقرار رہتی ہے۔ ٹماٹر روزانہ کھانے سے دل کی نالیاں کبھی بند نہیں ہوتی۔ سرسوں کی پھول کی خوشبو سونگنے سے دماغ کی رگیں تیز ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اپنے مقصد وقت سے پہلے دوسروں کو بتا دیں گے تو آپ کی موٹیویشن کم ہوگی۔ زیادہ پانی استعمال کرنے سے عقل بڑھتی ہے، غصہ کم ہوتا ہے۔ اگر موٹاپا اور صحت مند ہونا چاہتے ہیں تو رات کو روٹی دودھ میں بھگو کر رکھو اور صبح کے وقت کھائیں۔ آپ موٹے اور ہٹے کٹے ہو جائیں گے۔ جو عورتیں صبح اٹھ کر پہلی برتن دھوتی ہیں اس کو کمر کی درد کی مسائل ہو جاتے ہیں۔ جو عورتیں روٹی بناتے وقت سورۃ الکوثر پڑھتی رہتی ہیں تو اس کی گھر میں بے پناہ رزق آئے گا۔ اتنا رزق آئے گا کہ وہ سنبھال نہیں کر پائے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ بوڑھا ہو جائے مگر طاقت میں کمی نہ آئے تو مٹی کی برتن استعمال کیا کرو۔ جوانی واپس چاہتے ہو تو ادرک کی ابلے ہوئے پانی چہرے پر بونک لے۔ سوتے وقت کبھی ٹائٹ کپڑا پہن کر مت سوئے، اس سے قبض کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور نوعمری بچوں کو ہڈی بننے روک سکتی ہے۔ گندم کی بو سے قریب بیٹھنے سے الرجی ختم ہوگی۔ جس عورت کی بائیں گال پر تل ہو ایسی عورت دماغ کے تیز ہوتی ہے۔ پھر اگر کوئی پوچھے کہ زندگی کیا ہے، ہتھیلی پر تھوڑی سی خاک رکھنا اور پونک مار کر اڑا دینا تو کہنا زندگی صرف یہی ہے۔ پاؤں کی انگلیوں پر تیل مساج کرو، اس سے عقل بڑھتی ہے۔ اگر آپ ہاتھ جلد سیاہ پڑ جائیں تو سونے سے پہلے لیموں کا رس لگا لیا کرو۔ چاول کم کھائیں، دیمے کی بیماری نہیں ہوگی۔ کھانے کے فوراً بعد سو جانے سے معدہ کمزور ہو جائے گی۔ بخار تیز ہو رہا ہے تو پانی میں چٹکی بھر نمک ڈال کر نہا لو، بخار اتر جائے گا۔ 10 دنوں میں بیٹھ کر نہانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ موٹاپا دور بھگانے کے لیے اپنی خوراک سے کولڈ ڈرنک، چکنائی اور مٹھائی کا استعمال بالکل ترک کر دیں۔ چمڑے کے سینڈل میلے ہو جائے تو تارپین کے تیل سے بالکل صاف ہو جائیں گی۔ گری ہوئی انڈے کو ڈبل روٹی کی مدد سے صاف کر کے ان کو گھر کے باہر دروازے کونوں میں ڈالیں تو چنٹیاں گھر اندر نہیں آئیں گے۔ نہار میں ٹماٹر کھا کر اوپر سے دودھ پینا خون صاف ہوتا ہے، تازہ خون بنتا ہے۔ جو عقل مند بوڑھا ہو جاتا ہے اس کی عقل جوان ہو جاتی ہے، اور جب جاہل بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی جہالت جوان ہوتی ہے۔ آنکھ میں کچرا وغیرہ پڑ جانے پر متاثر آنکھ میں دودھ کی چند قطرے ڈالیں، انشاءاللہ کچرا آنکھ سے باہر آ جائے گا۔ بواسیر کی تازہ دودھ کے پاؤں کی تلوں کی مالش کیجیے۔
انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ شوگر اور بلڈ پریشر کی مریض چینی اور نمک کی مقدار والی متوازن غذا کھا کر صحت مند طرز زندگی اپنائیں، باقاعدگی سے ورزش کریں، صحت مند وزن برقرار رکھیں اور تناؤ پر قابو رکھیں۔ ہائی بلڈ پریشر کو کم کرنے کے لیے نمک کا استعمال کم کیا کریں اور کیلے کھائیں۔ کیلے میں پوٹاشیم ہوتا ہے جو نمک کے اثرات کو کم کرتا ہے، جس سے ہائی بلڈ پریشر کم ہوتا ہے۔ گھنٹوں کی سوجن ہو تو کچا آلو پیس کر لیپ کرتے رہنے سے سوجن ختم ہو جاتی ہے۔ گھٹفورا اور ٹانگوں کی مستقل درد ختم کرنے کے لیے روزانہ 3 ہفتے تک صبح کے وقت 7 بادام کھا لیں۔ آپریشن وغیرہ کی زخم نشان دور کرنے کے لیے ایلو ویرا کی گود میں تھوڑا سا زیتون کا تیل ڈال کر کے گرم کر کے روزانہ لگائیں۔ آملہ پاؤڈر 50 گرام، کلونجی 50 گرام، سونف پاؤڈر 50 گرام، آلو کا پاؤڈر 50 گرام۔ خشک حالت میں تمام اجزاء کو ایک پیالی میں اچھی طرح مکس کر لیں، ایک چھوٹا چمچ چائے والا۔ صبح و شام کھانے کے بعد پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ 2 ماہ تک مسلسل استعمال کریں۔ جتنا بھی بڑا ہوا پیٹ ہو کمر کے ساتھ لگ جائے گی۔ چہرے کی کیل موا سے دور کرنے کے لیے انڈے کی سفیدی پہن کر چہرے پر 15 منٹ کے بعد میں صابن سے منہ دھو کر صاف کر لیں۔ ناخن مضبوط کرنے کے لیے روزانہ چند ہفتے تک ہلکا گرم زیتون کی تیل میں تھوڑی دیر ہاتھوں کی ناخنوں کو ڈبا کر رکھیں۔ مولی کا رس اور تلوں کا تیل ہم وزن لے کر ہلکی آنچ پر پکائیں۔ جب رس جل جائے اور تیل رہ جائے چھان کر بوتل میں محفوظ کر لیں۔ کان میں ڈالنے سے پہلے ہلکا گرم کر لیں۔ دن میں 3 کپ ڈالیں۔ چند دن ایسا کرنے سے کان کی تمام امراض سے دائمی چھٹکارا مل جاتا ہے۔ شہد، ملتانی مٹی اور ہلدی اور ہلکی گلاب کا پتلا سا پیسٹ بنا کر دانوں اور اسکلپ پر لگائیں۔ خشک ہونے پر دھو لیں۔ روزانہ سوتے وقت پہلے 1 کپ پانی میں 2 چھوٹی الائچی، 1 دار چینی کا ٹکڑا، تھوڑی سی سونف اور پودینے کی پتیاں ڈال کر بنائیں اور پینے کی روٹین بنا لیں۔ 21 دن میں اسکن کو چمکتا ہوا دیکھیں گے۔ اگر بلڈ پریشر ہائی ہے تو ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر کچھ دیر کے لیے بیٹھا جائے۔ ایسے کرنے سے خون کی گردش تیز ہوتی ہے اور بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے۔ اجوائن پیٹ کی درد کے لیے مفید ہے۔ نزلہ زکام کا خاتمہ کرتا ہے۔ گردے کی پتری توڑنے میں مدد کرتی ہے۔ اجوائن تیزابیت کو ختم کرتی ہے۔ دیمے کے مرض کو ختم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ کسوری میتھی کا روزانہ استعمال آپ کو شوگر سے بچاتا ہے، بدہضمی کو ختم کرتی ہے، دل کی بیماریوں میں بہت ہی مفید ہے۔ سرسوں کی تیل نیم گرم کر کے تیل میں ڈالے 1 منٹ تک نرم کرنے کے بعد ٹھنڈا کر کے بالوں کی جڑوں میں مالش کریں۔ دوبارہ سے کرنے سے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔